امریکہ کے موجودہ ڈیفنس سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ مسجد الاقصی کی جگہ یہاں پر جوئش تھرڈ ٹیمپل بن سکتا ہے یا نہیں، یہاں پہ یہودیوں کا تیسرا ٹیمپل معبد بن سکتا ہے۔ یہ تھرڈ ٹیمپل ہے کیا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جوئش اور کرسچن زائونسٹ، یہودی اور عیسائی صہیونی جو ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں، ان کے یقین کے مطابق ٹیمپل ماؤنٹ پہ پہلے 2 جوئش ٹیمپلز تھے۔ پہلا تھا جو کہ حضرت سلمان نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، بیبلونینز نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا، بابلون جو اس کو بابل کہتے ہیں، جو بابل کے رہائشی تھے انہوں نے آ کے تباہ کر دیا اس کو۔ دوسرا بنا، جو دوسرا ٹیمپل بنایا گیا ان کو رومنز نے ڈسٹرائے کر دیا۔ اب کچھ ایونجلیکل کرسچنز اور ایکسٹریم جوئش گروپس یہ بات مانتے ہیں تھرڈ ٹیمپل بننا ضروری ہے، یہ ببلیکل پروفیسی ہے، یعنی اس کی پیش گوئی آلریڈی بائبل میں اور تورات میں کی گئی ہے اور یہ بن کے رہے گا۔ لیکن پرابلم یہ ہے اس جگہ پہ پچھلے 1400 سال سے مسجد اقصی بنی ہوئی، اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے معراج پر گئے تھے۔ دوستو اب پیٹ ہیکسٹ کی سٹیٹمنٹ سنیے، یہ صرف رائے نہیں ہے، یہ امریکہ کا ڈیفنس سیکرٹری ہے جو کہہ رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو امریکہ کے ملٹری کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹکل کارسن نے اس کلپ کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ گلوبل ریلیجیس وال کا پروپوگیشن ہے، یعنی بیسکلی جو ابھی جنگ ہو رہی ہے یہ ایران کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان پاکستان ہندوستان میں جنگ دیکھ رہے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ ایران تو شیعہ ہے، ٹھیک ہے شیعوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ بھائی آپ ایک دوسرے کو شیعہ سنی سمجھتے ہو، جو غیر ہیں وہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ جو جنگ موجودہ ہو رہی ہے یہ مذہبی جنگ ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہے، اور یہ خود ان کا سیکرٹری۔ اب آپ نوٹ کریں اسی آدمی کو ٹرمپ نے سیکرٹری آف ڈیفنس بھی بنایا اور اسی آدمی کو ٹرمپ نے سیکرٹری آف وار بھی بنایا۔ اگر امریکہ آفیشلی یا ان آفیشلی اس ایجنڈا کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ صرف اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ نہیں رہے گا، یہ صرف اسرائیل ایران کانفلکٹ نہیں رہے گا، یہ 2 ارب مسلمانوں کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ بن جاتا ہے۔ الاقصی صرف مسجد نہیں ہے، یہ ایک سمبل ہے، اس پہ کوئی اٹیک پوری مسلم دنیا کو یونائٹ کرے گا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اور یہ شاید وہی ہے جو کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں۔ ریلیجیس وار جس میں سائڈز بڑی کلیئر ہوں گی، کئی لوگ اس کو کروسیڈز 2.0 بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک گیم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی ایئر فورس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان ہے؟ جی، یہاں صرف 48 گھنٹوں میں پاکستان کے پاس اسرائیل کے 4 جنگی طیارے مار گرانے کا ریکارڈ موجود ہے، اور پاکستان کا ایک بھی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ سیف العظم کے بارے میں شاید آپ نے کبھی سنا ہو، ایک ایسا پائلٹ جو اکیلا اسرائیلی 4 طیاروں پر بھاری پڑ گیا۔ 1967 کی بات ہے کہ جب پاکستان نے سیف العظم کو اردن میں ملٹری ایڈوائزر مقرر کیا، لیکن جون کا مہینہ آتے ہی حالات بدل گئے، اسرائیل نے اچانک سے عرب ممالک پر حملہ کر دیا۔ سیف العظم اس وقت اردن میں موجود تھے اور واپس آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے خود کو اس جنگ کا حصہ بنا لیا، اور پھر فضا میں وہ لمحہ آتا ہے جب اسرائیلی فائٹر طیارے اردن کی حدود میں گھس آتے ہیں۔ سیف العظم فوراً اپنے ہاکر ہنٹر میں بیٹھتے ہیں اور صرف چند لمحوں میں 2 اسرائیلی طیاروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مگر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اگلے دن انہیں عراق بھیجا جاتا ہے، اور اب اسرائیل کے بمبر اور جدید ترین معراج طیارے عراقی حدود میں داخل ہو چکے تھے، اور ایک بار پھر سے سیف العظم آسمان پر چھا گئے۔ انہوں نے 2 اور اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا،